الیکشن 15 جون کو میئر کا یہاں کراچی میں ہو رہا ہے، میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین ٹاؤنز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال اس وقت پورے ملک کی ہے، اس ملک کی صورتحال کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن میں ایک اہم مسئلے کی طرف پہلے نشاندہی کروں گا کہ اس پوری صورتحال کی آڑ میں جب میڈیا ظاہر ہے کہ ملک کی صورتحال پہ گفتگو کر رہا ہے، 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد کے حالات ہیں، کور کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے، پارٹیاں بن رہی ہیں، نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں، اور ایسی ساری صورتحال کے بیچ میں کراچی کی مردم شماری اس کو کہیں غائب کر دیا گیا ہے، اور وہ موضوع گفتگو نہیں ہے، میڈیا پہ بھی ڈسکشن نہیں ہو رہا۔ اور کراچی جس کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، جب یہاں ٹیبلٹس کے ذریعے سے ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی تو ہم نے اس وقت سے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ نے جو ایس او پی بنائی ہے وہ درست نہیں ہے، آپ کسی کو ایکسس نہیں دے رہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہر فرد یہ چیک کر سکے گا کہ اس کا گھرانہ اور اس کے گھر کے افراد کاؤنٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے پھر یہ ایکسس بند کر دیا، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس ایک پریس ریلیز جاری ہو جاتی تھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے کہ اتنے لاکھ گنتی ہو گئی، اتنے کروڑ گنتی ہو گئی۔ جب ہم نے اعتراض کیا تو انہوں نے اپنا کامبنگ آپریشن کیا، اپنے لوگوں کو بھیجا، اور جب یہاں بھیجا تو پتہ چلا یہاں تو 38,000 ہائی رائز بلڈنگ میں مردم شماری ہوئی نہیں ہے، 1 2 3 فلور پہ ہو جاتی ہے اور باقی فلور چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم وقت مدت بڑھاتے ہیں، پھر انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جس میں ہم شریک بھی ہوئے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کراچی کے لوگوں کی گنتی نہیں کی گئی، اور آخری جو انہوں نے نمبرز دیے ہیں وہ 1,91,00,000 کی تعداد ہے، جو کہ تقریباً 1.5 کروڑ گنتی انہوں نے ہماری کم کی ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں، چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت، وہ اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے، بلکہ اس ظلم پر آواز اٹھانے کے بجائے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو پہلے 1,60,00,000 تھی تو ہم نے 30 لاکھ بڑھوا دی ہے۔ تو بھائی 30 لاکھ تو ویسے بھی بڑھ جانی تھی ان کے فارمولے کے مطابق بھی، تو یہ کون سا کمال ہوا؟ اور ابھی بھی یہ سازش ہو رہی ہے کہ اب چونکہ انہوں نے پروسیس کو خفیہ رکھا ہوا ہے تو اس خفیہ پروسیس کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل کر لیں 2 کروڑ 2 کروڑ 10 لاکھ پہ، گویا یہ کوئی کراچی کے انسان نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی مارکیٹ کی شے ہے کہ جس کے اوپر آپ سودے بازی کر لیں کہ یہ اتنے کی ملے گی اور اتنے کی نہیں ملے گی۔ کوئی سودے بازی ہم قبول نہیں کریں گے، ہم جتنے ہیں اتنا گنا جائے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ قوم کے سامنے لایا جائے، ڈیٹا کو شیئر کیا جائے۔ 2017 کی مردم شماری کا ڈیٹا ویب سائٹ سے اڑا دیا تاکہ کوئی کمپیریزن بھی نہ کر سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت ہو یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہو، سب ملے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر سندھ حکومت کا جو عملہ اس پورے پروسیس میں شریک رہا، اس نے کراچی کی آبادی کو کم کرنے کے لیے پورا کردار ادا کیا، اور جب انہیں اتنے شور مچانے پر کچھ آبادی بڑھانی ہی پڑی تو انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ کراچی کی جتنی بھی آبادی بڑھائیں اس سے 4 گنا آبادی وہ رورل ایریاز کی بھی بڑھا دیں تاکہ ان کی سیٹیں اسی طرح سے موجود رہیں۔ اس میں کوئی رورل ایریا کی ہمدردی شامل نہیں ہے، سندھ حکومت کے پیش نظر کوئی دیہی علاقوں کی ہمدردی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کے نمبرز کس طرح زیادہ بڑھ جائیں اسمبلی میں، اور کس طرح یہ اپنی وڈیرہ شاہی سسٹم کو مسلط کر کے رکھیں سندھ کے عوام پر، اور شہروں پہ بھی اب یہ قبضہ کر لیں۔ اس لیے مردم شماری کو سامنے آنا چاہیے اور کوئی سودے بازی قبول نہیں ہوگی۔ 1.5 کروڑ کی اگر ہماری گنتی کم کی جا رہی ہے تو یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے، عدالتوں کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، اور محکمہ شماریات کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے، صوبائی حکومت اور اس میں شامل وہ جماعتیں جو مراعات حاصل کر رہی ہیں لیکن کراچی کے لیے کچھ کر کے نہیں دے رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی انتخاب 15 جنوری کو شروع ہوا تھا، ابھی تک اس کا عمل جاری ہے، اور اب تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو اس لیے کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہ انہوں نے اپنے تئیں بہت کچھ منصوبہ بندی کر لی ہے، بہت خوش فہمی میں یہ مبتلا ہیں، اور یہ سمجھتے تھے پہلے کہ یہ کوئی فارورڈ بلاک بنا لیں گے پی ٹی آئی میں سے، اور اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
آج 8 جون ہو گئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ فارورڈ بلاک کہاں ہیں؟ اور کل جب ریزرو سیٹس کا اوتھ ہوا ہے، حلف ہوا ہے، تو الحمدللہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 63 لوگ تھے. 63 میں سے 63 لوگ وہاں پر پہنچے. انہوں نے حلف لیا، اظہار یکجہتی کیا اور اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ زبردست قسم کی وابستگی کا اظہار کیا. الحمدللہ ہم نے اس پہلے مرحلے کو عبور کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 15 جون کو اگر یہ الیکشن ہوگا تو اس الیکشن میں بھی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے 193 لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ 193 پلس ہی ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اور دیگر جماعتوں سے بھی بات چل رہی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے، وڈیرا شاہی سے اس شہر کو بچانے کے لیے وہ دیگر جماعتیں، ان کی لیڈرشپ بھی یہ فیصلہ کریں گی کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. اس کے لیے ہم نے ان سے بات چیت جاری رکھی ہوئی ہے. تو اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی کا میئر بنے گا انشاءاللہ، اور کراچی میں ایک مرتبہ پھر تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوگا. لیکن سوالیہ نشان سب کے لیے ہے. ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے نمبر تو کم ہیں لیکن ہم پورے کر لیں گے، ہمارے نمبر تو کم ہے لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے. ان کو یہ کہاں سے کون سا نجومی بتا رہا ہے؟ یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے جو ہمارے کچھ وزراء ہیں، لگتا ہے اب تو وہ ایم اے جناح روڈ پر کوئی طوطے کی فال بھی نکال رہے ہیں اور ان لفافوں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے. جمہوریت میں تو یہ نہیں ہوتا، آئین میں تو یہ نہیں ہے موجود، قانون میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے. یہ تو وہ کالک ہے جو وہ مل رہے ہیں اپنے منہ پر اور پوری جمہوریت پر، اور قبضہ سیاست کو اپنا وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ نہیں آئیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فاشسٹ تنظیم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فاشسٹ ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں. آپ نے اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے آئین کو روند رہے ہیں، قانون کو روند رہے ہیں، جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو. اس لیے کہ الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. پروڈکشن آرڈر کے لیے الیکشن کمیشن نے بالآخر ایک خط لکھ دیا جنرل، لیکن یہ سوال پوچھا جائے کہ اس پروڈکشن آرڈر کے مطابق جو لوگ گرفتار ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، ان کو پروڈیوس کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کا اوتھ کیوں نہیں ہوا؟ اس دن کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ ابھی تک اس معاملے میں حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا. دیرہ دلیری دیکھیں آپ، سارے اداروں کے اوپر اپنے آپ کو بھاری رکھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح جب یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے تو اس کا نوٹس کون لے رہا ہے؟ یہ تو خلاف آئین بات ہے. یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں، یہ تو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، اور آپ عملاً چھاپے مار کر، گرفتاریاں کر کے، خوف و ہراس میں مبتلا کر کے، اسکروٹنی کے موقع پہ آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا تھا، اور مختلف طریقوں سے رابطہ کر کے لالچ دینا، دھمکیاں دینا. ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہمارے رابطے میں ہیں، وہ سارے لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. تو یہ جو فاشزم ہے پیپلز پارٹی کا، اس فاشزم کی بنیاد پر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں گے آپ؟ وہ بلاول صاحب جو پوری دنیا کا دورہ اپنی امیج بلڈنگ کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کو تو اس کا پتہ نہیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ بلاول صاحب اس فاشزم کے ساتھ پوری دنیا کو قائل کریں گے کہ ہم اس طرح کی ڈیموکریٹک پارٹی ہیں کہ ہم خاندان پہ چلتے ہیں، 50 وڈیروں پہ چلتے ہیں، ہم وصیت اور وراثت پہ چلتے ہیں، اور ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم اکثریت کو پامال کرتے ہیں، اقلیت کو اکثریت میں بدلتے ہیں. یہ جو فاشسٹ اپروچ ہے پیپلز پارٹی کی، اس اپروچ نے ملک توڑ دیا. سن 70 میں انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، ملک توڑنا گوارا کر لیا. اور بہت سارے کردار، یحییٰ خان، مجیب الرحمان، یہ سب بھی سامنے آتے ہیں. لیکن اس وقت کس نے کہا تھا کہ جو ڈھاکا جائے گا اسمبلی کے اجلاس میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ کیوں نہیں ڈھاکا جاتے؟ جب 162 سیٹیں وہاں تھیں اور 80 سیٹیں یہاں تھیں تو کیوں نہیں ڈھاکا جاتے؟ وہ ہمارے ملک کا حصہ تھا. لیکن فاشسٹ لوگ، جمہوریت کو پامال کرنے والا وڈیرا مائنڈ سیٹ، وہ غالب آ گیا اور اس نے کہا ملک ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، ہم اکثریت کو قبول نہیں کریں گے، مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے.
सन 77 में इन्होंने इलेक्शन कराया, धांधली की शदीद तहरीक चली और बिलाखिर जमहूरियत की बिसात लपेट दी गई। सेनेट के इंतखाब होते हैं तो इनकी बोरियां खुल जाती हैं। हमसे लूटा हुआ पैसा, हमारे टैक्सों का पैसा जो हमसे लूटते हैं, तरक्याती बजट के नाम पर पैसे खाते हैं, ट्रांसपोर्ट के नाम पर खाते हैं। अभी पता चल जाए ना कि जो बसें 200-400 आई हैं, 200-300 ही हैं, कभी वो एक रूट पे इफ्तिताह करते हैं, कभी दूसरे रूट पे। एक रूट के इफ्तिताह पे 50 करोड़ रुपए के इश्तिहारात, उन्हीं बसों के दूसरे रूट पे इफ्तिताह करते हैं, मजीद 50 करोड़ के इश्तिहार, अरबों रुपए के इश्तिहार देते हो। इससे तो पता नहीं कितनी बसें आ जाती। लेकिन यह भी हमें बताया जाए कि इन बसों की कीमत, इसमें कितना जुल्लू फिरा है, इसमें हमारे टैक्सों के कितने पैसे हड़प किए गए और कौन कौन इसमें शामिल है। बज़ाहिर बड़े साफ सुथरे लोग हैं, लेकिन करप्शन करने से कोई बाज नहीं आता। वडेरे तो फिर वडेरे हैं, करप्ट माफिया तो फिर करप्ट माफिया है। एक एक चीज को उजागर करेंगे इंशाअल्लाह। ये किसी का पैसा नहीं है, ये हम अपने टैक्सों के पैसे। कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है, और आपको फिर जब विफाक से पैसे मिलते हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो वो उन टैक्सों के पैसे होते हैं जो कराची के लोग देते हैं। 42% टैक्स कराची देता है, इनकम टैक्स, बाकी पूरा मुल्क देता है। 67% रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, 98% रेवेन्यू सिंध का हम जनरेट करते हैं। तुम्हारे टैंकों में डॉलर डालने के लिए नहीं, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, सेहत की सहूलतों के लिए तुम 4 एनजीओ से कुछ वार्ड बनवा लेते हो, कुछ डिपार्टमेंट बनवा लेते हो, वो बेचारे सेठों के पैसों से, और कुछ हुकूमत के पैसे उसमें डाल दिए जाते हैं, अरबों रुपए के उसमें फिर इश्तिहार चलते हैं, और पूरे हेल्थ का निजाम तबाह करके रखते हो। कल मैंने बताया था कि अब्बासी शहीद का हाल देखें, जाकर जाएं, अपनी डिस्पेंसरीज का हाल देखें। इस शहर कराची में अंदरूनी सिंध तो आप देख लें कि क्या हाल है, कि ईंटों के ऊपर फट्टे डालकर और खिड़कियों से रस्सी से बांधकर ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा होता है लोगों को, वो भी किसी को मिल जाए तो मिल जाए। ये तो हाल है इनका, और इस पर ये ज़ौम है कि पूरा मुसल्लत होना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। फरमाया था ना कल जरदारी साहब ने कि इनको मईशत का बहुत पता है। हमें मालूम है इनको कौन सी मईशत का पता है। इनको इस मईशत का पता है कि पैसे यहां से आते हैं तो कितने लगाने हैं और कितने खाने हैं, किस में किस किस को खरीदना है, किस तरह से मुल्क की मईशत को तबाह करना है। ये आर्ट इन लोगों से ज्यादा कोई नहीं जानता। इस पर कहते हैं कि हम तो बहुत जबरदस्त तरीके से मुल्क के वसाइल बढ़ा देंगे। तो इसलिए इस जालसाजी को खत्म किया जाए, इस करप्शन और लूटमार के निजाम को खत्म किया जाए। पहले कहते थे, ठीक है, इलेक्शन से पहले तो सभी कहते हैं कि हमारी पार्टी का मेयर बनेगा, वो भी कहते थे, हम भी कहते थे, लेकिन इन्होंने उसके लिए इंतजाम हल्का बंदियों का किया कि हम अगर एक सीट जीतेंगे तो उसी इतने ही वोटों में उनकी 3 या 4 सीटें हो जाएंगी। हमने इस चैलेंज को भी कबूल किया। ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते थे, 4 दफा मुलतवी किया था, उससे पहले अनाउंस नहीं कर रहे थे, और उस पर भी हमने इनको हरा दिया। तो फिर इन्होंने पहले फॉर्म 11 रोके, फिर उसके बाद वो आ गए तो नतीजे बदल दिए। जो बच गया वो सीटों पे रिकाउंटिंग से खा गए, जो थोड़ा बहुत रह गया वो ज़िमनी इंतखाब पे कब्जा कर लिया। इलेक्शन कमीशन ए टीम बना रहा, सहूलतकार बना रहा इस माफिया का, और इन्होंने हमारे देखते ही देखते हमारे कराची के आवाम के मैंडेट पे कब्जा करने की कोशिश की, और फिर भी हार गए। अब हमारी सीटें ज्यादा हैं तो तुम कैसे कह रहे हो कि ये लोग नहीं आएंगे? और कोई इसका नोटिस अगर नहीं ले रहा तो सब मिले हुए, इसका मतलब है सब मिले हुए हैं और सब मिलकर कराची को लूट रहे हैं। 9 लाख वोट हैं भाई हमारे पीटीआई और जमात इस्लामी के मिलाएं तो 3 लाख वोट है पीपल्स पार्टी के, सारी धांधली के बावजूद, सारी धांधली के बावजूद। ओरिजिनल तो पता नहीं लाख सवा लाख भी निकल आए तो बड़ी बात है, और उस पर कहते हैं कि अक्सरियत हम हासिल कर लेंगे, और सीटें भी कम हो गई। अब तो वार्ड तो पहले ही कम थे। किस बुनियाद पे कहते हो कि तुम्हारा मेयर बनेगा? सिर्फ इस बुनियाद पे कि कालक मल रहे हो, और फिर दावे करते हो बड़े बड़े। लेकिन बहरहाल कल जो कुछ काउंसिल में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह
جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ موجود تھے، اور وہ ابھی ایک وزیر صاحب کا میں نے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو فکر کر رہے ہیں جماعت اسلامی والے، جماعت اسلامی کے اپنے لوگ کم نہ ہو جائیں۔ تو میں ان وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کل الحمدللہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ پورے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ کم تھے، ذرا اس کا تو بتائیں کیا ہوا؟ پیراشوٹرز کی آمد کے نتیجے میں لوگ پریشان کیوں ہیں پارٹی میں؟ کیوں اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے؟ اندر ہی اندر پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ خبریں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم پارٹی کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتے۔ آپ اپنی پارٹی کو خود ہینڈل کریں اور مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اگر کچھ ساکھ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر آپ نے اس بات کی کوشش کی کہ زبردستی قبضہ کریں گے تو یہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی گولی نہیں چلاتی، جماعت اسلامی جلاؤ گھیراؤ نہیں کرتی، لیکن جماعت اسلامی پوری دنیا میں تمہارا ناطقہ بند کر دے گی، یہ میں تمہیں بتا دوں۔ اتنے سوال اٹھیں گے کہ تم چل نہیں سکو گے، اتنی گفتگو ہوگی کہ تم کام نہیں کر سکو۔ تم کام تو خیر کیا کرو گے، کام تو تم اپنا ہی کرتے ہو، تمہیں کرپشن بھی نہیں کرنے دیں گے۔ کیسے تم چلاؤ گے نظام کو اگر تم زبردستی قبضہ کرو گے تو؟ اور میں ان لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ صحافی اور دانشور اور تجزیہ نگار جو ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو خرید لیں گے لوگوں کو، تو بتائیں آپ ان سے سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو ڈاکوؤں سے سمجھوتا کرنے کی تلقین کرنے والے ڈاکوؤں کو سمجھائیں کہ ڈاکہ مت ڈالو۔ جمہوریت کو پامال کرنے والوں کے حق میں کوئی بات نہ کرو، ان کو سمجھاؤ کہ یہ کام مت کرو۔ ہم سے یہ کہو کہ تم نے نمبر پورے کیے ہیں تو ہمیں بتاؤ کہ تم جب نمبر پورے کر کے جیت جاؤ گے تو کیا کرو گے، یہ بتاؤ، ہم سے یہ پوچھو۔ ہم سے یہ کیوں کہتے ہو کہ انہوں نے تو قبضہ کر لیا، اب اس قبضے کے بعد آپ ان کے ساتھ ڈپٹی میئر کیوں نہیں بن جاتے؟ کیسے ڈپٹی میئر کی بات کریں؟ دیکھیں پالیٹکس میں، جمہوریت میں پارٹیاں جیتتی بھی ہیں، ہارتی بھی ہیں، نمبر کم بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، کولیبریشن بھی ہوتا ہے، میئر بھی بنتے ہیں، ڈپٹی میئر بھی بنتے ہیں، لیکن قبضے کو کیسے قبول کر لیں؟ کیسے جو ہے وہ اس بات کو قبول کر لیں؟ تو سوال کرنے والے اینکرز اور سوال کرنے والے دانشور اور تجزیہ کرنے والے بہت سارے دوست جو اس بات کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کام تو وہ کر چکے ہیں، کوئی کہتا ہے انفارچونیٹلی وہ تو لوگوں کو خرید چکے ہیں، تو پہلے تو یہ فکس کریں، پہلے تو یہ کہیں کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں، چور ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، انسانوں کی منڈی لگا رہے ہیں۔ اب یہ منڈی لگا رہے ہیں تو آپ کی اسٹریٹجی کیا؟ یہ سوال کریں۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ ان سے مل کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ سب کے لیے سوال نشان ہے، اور کراچی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں مین اسٹریم میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، تمام تر حالات کے باوجود کراچی جیسے شہر کو فوکس کریں، اس بات کو اجاگر کریں کہ نمبرز جس کے زیادہ ہیں اس کو حق کیوں نہیں دیا جا رہا، یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے لوگ، کیوں ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ یہ ڈسکشن کم ہے؟ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی کے لوگوں کو اتنا اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تمام اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کیا ملک میں سیاست اور ملک میں جمہوریت اسی طرح چلے گی؟ اسی طرح سے قبضہ سسٹم چلے گا اور اسی طرح سے یہاں زمینوں پہ قبضے ہوں گے، وڈیروں کی اوطاق یہ شہر بن جائے گا، جو کچھ بچا کچا ہے وہ بھی کھا جائیں گے، یہ اسی طرح ہوگا؟ تو پھر لوگوں کے پاس کیا چوائس ہوگی؟ جمہوریت پہ سے لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں اٹھے گا پھر؟ اس لیے بہت اہم سوال ہے پورے ملک کے لیے، جس کو اٹھانا بھی ہوگا اور اس پر کام بھی کرنا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح الحمدللہ ہم نے کل ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، انشاءاللہ تعالی تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ہمارے سارے منتخب لوگ انٹیکٹ ہیں، وہ کسی دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ لوگ، انہیں پرانی پارٹیوں سے تجربہ ہے ڈیل کرنے کا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے چیئرمین اور جو منتخب کونسلر یا ریزرو سیٹس والے لوگ ہیں، اس وقت جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو مخصوص حالات کی وجہ سے کرش کر دیں گے، اب جماعت اسلامی بھی اس کی کسٹوڈین ہے، اس لیے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے۔ اس لیے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایک فرد کا تحفظ بھی کریں اور اس کو جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے کوشش بھی کریں۔ اس لیے ہم پوری طرح سے مستعد بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ سر
دیکھیں جو طریقہ ہے ہمارے، جو ایک طریقہ ہے جس میں ہماری کل اکثریت ہے، وہاں تو انشاءاللہ ہم اسٹریٹ اوے جیت جائیں گے. اور جہاں کہیں پر کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں دو پارٹیاں، یعنی ظاہر پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم بات چیت تو ہے ہی، اور ہم کوشش کریں گے. ورنہ 9 ٹاؤنز ایسے ہیں جہاں جماعت اسلامی بالکل واضح اکثریت سے جیت چکی ہے عملاً، اور وہ پروسیس بھی ہو جائے گا. 3 ٹاؤنز ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کو بالکل واضح اکثریت سے مل رہے ہیں، اور اس پر بھی آپ دیکھیں کہ 16 نمبر ہیں ان کے، 16 صدر ٹاؤن میں. اس پر بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین لے آئیں گے. یار شرم تو کچھ کر لیں. وہ ایک صاحب کہتے تھے نا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. جی نہیں، میں دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں. دعویٰ تو وہ ہوتا ہے کہ ایک کام ابھی الیکشن ہونا ہے، مثلا بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا تھا جب تک دعویٰ تھا، ٹھیک ہے نا، جب تک دعویٰ تھا کہ ہم جیتیں گے. جب ہو گیا سارا پروسیس مکمل ہو گیا اور نمبرز بھی زیادہ ہو گئے، اب تو صرف پروسیس رہ گیا ہے نا، صرف ان نمبروں کو ایک جگہ پہ آنا ہے. تو یہ دعویٰ نہیں ہے. عملاً تو ہمارے نمبر زیادہ ہو گئے، عملاً تو جماعت اسلامی کا میئر بن گیا، صرف پروسیس باقی ہے. وہ لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ دوسری بات کر رہے ہیں نا، ان کا مسئلہ ہے. دعویٰ ہمارا نہیں ہے، ہمارے تو نمبرز ہیں. تو اس لیے فرق ہے دونوں کی بات میں، ان کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. اب وہ شیروانیاں بنائیں یا ویسٹ کوٹ بنوائیں، یہ تو ان کی مرضی ہے، جتنی چاہیں بنواتے رہیں. کل بھی انہیں ایک سرپرائز تو ملا ہے، مطلب ہمارے نمبر پورے کرنے کی بات کر رہے تھے، اپنے نمبر پورے نہیں کیے. کل ہمارے تو پورے تھے الحمدللہ. ابھی یہ بہت بڑی اگر ہے، ابھی دیکھتے جائیے. میں ایک اہم بات جو ابھی رہ گئی ہے وہ ہے، آج ہم نے ہائی کورٹ میں جو کیس کل دائر کیا تھا، آج اس کی پہلی سماعت ہوئی، اور اس سماعت میں ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کیا گیا لیکن وہ موجود نہیں تھے، اور اس پر عدالت عالیہ نے 13 تاریخ کو فکس کیا ہے، نوٹسز ایشو کیے ہیں. اور یہ ایسا قانون ہے جو بالکل واضح طور پر دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے، پیراشوٹرز کو زبردستی مسلط کر کے کراچی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارنے کے زمرے میں آتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کو ختم کر کے ایک پارٹی کو نوازنے کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ قانون بہت سارے ایویڈنسز لگا کے ہمارے وکلا نے عدالت عالیہ میں پیش کیے ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ 13 تاریخ کو اس قانون کو جو ترمیم کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا. اور پھر ہم پوچھیں گے پیپلز پارٹی سے کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، یہ اب ہم ان سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے.